ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم يقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، یقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پورے کرنے سے روک دیا تھا، بس تو اس بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں،
اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا ہی حرما نصیب ہے۔ ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ یہ ماہ مبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے بالکل محروم القسمت شخص ہی محروم رہتا ہے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کا زور توڑے رکھے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ قال علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا کام بتلائیے جو مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ انی اریت لیلۃ القدر وانی نسیتها او انسیتها فالتمسوها فی العشر الاواخر من کل وتر۔ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی لیکن اب اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا، پس تم اسے رمضان کے آخری دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی شب بیدار ہیں جن کو ان کی شب بیداری سے سوائے بیداری اور بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت حاصل ہو جائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ جس نے فجر سے پہلے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد۔ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب وانما الصیام من اللغو والرفث فان صابک احد او جہل علیک فقل انی صائم۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اگر تجھ کو کوئی سب و شتم کرے
یا تیرے ساتھ جہالت سے پیش آئے تو تو کہہ دے میں تو بھائی روزے دار ہوں۔ اذا نسیا فاکلا وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے، اس کو توڑے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ من زرعہ قی وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے۔ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔